مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احتشام، اور آج میں موجود ہوں ہمارے ڈے نیوز کے ایم ڈی بابا لطیف صاحب کے گھر پہ، کیونکہ یہ ماشاءاللہ عمرہ سے آئے ہیں، عمرہ کر کے تو عمرہ کے مبارکباد کے لیے ہم آئے تھے ڈے نیوز کی پوری ٹیم۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہاں کا یہ سفر مدینہ اللہ کا گھر دیکھنا کیسا لگا اور کیا ان کی فیلنگس اس کو لے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا سے اور ماں باپ کی دعا سے میرا مولا کریم نے مجھے بلایا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بار بار مدینہ شریف اور خانہ کعبہ کی زیارت کرائے۔ انشاءاللہ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اور ہماری آخرت کے بارے میں جو ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی ہدایت دوں گا کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں تہجد کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی میرا مولا کریم بلائے گا۔ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، سب کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک اور خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ آمین آمین۔ سر ماشاءاللہ ایک تو رمضان مبارک، اور دوسرا اس مبارک مہینے کے اندر ایک مبارک گھر دیکھنا، تو یہ مطلب آپ کا پہلی دفعہ تھا؟ اور اگر پہلی دفعہ تھا تو بتائیے اس وقت آپ کی یعنی کہ کیا کہ دلی خواہشات تھی کہ بھائی کہ میں دیکھوں گا تو وہاں پہ کیسا فیل آنے والا ہے؟ جی میری خواہش تھی رمضان کے آخری عشرے میں مدینہ شریف اور خانہ کعبہ کی زیارت کروں، تو میرا مولا کریم نے میری دعا قبول کی، اور آخری عشرے کی عبادت ایسی ہے کہ میرا مولا کریم یعنی ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ اس عشرے میں جس نے مدینہ پاک اور خانہ کعبہ میں عبادت کی اس نے میرے ساتھ مل کے حج کیا، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور پھر طاق راتیں ہیں، پھر اوپر سے الوداع جمعہ اور پھر عید مدینہ میں، تو یہ تو اب ماشاءاللہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرا مولا کریم سب کو بار بار بلائے، اور میرا تو ابھی بھی دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہاں ہوں، میں ابھی بھی سمجھو وہاں پہ ہی ہوں۔ ماشاءاللہ سر جگہ ہی ایسی ہے۔ ہاں جی۔ تو سر ایک چلیں آپ تو وہاں سے اب ہو کے آ گئے، اور اللہ پاک نے آپ کو یعنی کہ ہدایت دی کہ آپ وہاں تک جائیں اور پھر وہاں سے آئیں، تو اب بتائیے کہ اب مطلب کہ ورکنگ کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے، تو اب آپ کی کیا رہا ہے کہ کس طرح کی ورکنگ ہونی چاہیے ہمارے شہر کراچی میں؟ ماشاءاللہ آپ نے حالات تو دیکھیں گے، جگہ جگہ سڑکوں کے معاملات ہیں، صحیح ہے، جگہ جگہ پہ ابھی بارش کے معاملات ہوئے، تو نہ تو یہاں پہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، لوگ آڈینس دکھا چکے ہیں عوام کو کہ ڈسٹرکٹ اورنگی جیسے کہ ہمارا نالوں کی زد میں ہے گا، نالے صاف نہیں ہے، تو اگر بارش ہوتی ہے یا ریکارڈ بارش ہوتی ہے تو پانی جائے گا کدھر؟ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا کہنا چاہیں گے ہماری اس گورنمنٹ کو؟ جی گورنمنٹ کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ میں جب وہاں کا مدینہ اور مکہ کے وہاں کی جو پوزیشن، وہاں کے جو قانون، جہاں وہاں کا جو طریقہ کار میں نے دیکھا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہے نا ہمارے پاکستان میں ایسا ہو جائے تو ہمارے یہ کراچی جنت بن جائے گا۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں وہاں ایسا ہے، جو بندہ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، جو منشیات فروخت کرتا ہے اس کو پھانسی یا عمر قید کی سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر یہاں ہمارے قانون لاگو کر دیا جائے تو سختی کی جائے اس میں بلا تفریق۔ یہ نہیں ہے کوئی سفارش، کوئی یعنی اگر کسی ایم پی اے کا بیٹا ہے یا کسی ڈی ایس پی کا بیٹا ہے اس کو سفارش کر کے وہ کر دیا، تو ایسا وہاں پاسبل نہیں ہے، وہاں سب کے لیے قانون لاگو ہے۔ تو جب شریعہ 2-4 بندوں کو سزا ملے گی اسلامی طور پہ، ہمارے جو اسلامی طریقے سے، تو میں کہتا ہوں سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہاں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے رشوت 2 نمبری حد سے زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں 300 ارب یعنی ورلڈ بینک نے دیے کراچی کے لیے، تو آپ خود دیکھیں اس میں تو سیاسی طور پہ آنا ہی چاہ رہا، کیونکہ میں تو ابھی بھی سمجھو مدینہ میں ہوں، لیکن یہ آپ نے سوال کیا تو میں جواب دینا۔ سر میں تو ایک عام پرسن سوال کیا کہ میں نے پارٹی کے بارے میں بات بھی نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں میں تو یہاں کے دیکھ کے حیران ہو گیا، وہاں میں ننگے پاؤں گھومتا تھا تو پاؤں پہ مٹی نہیں لگتی تھی، تو یہاں تو آپ دیکھیں دھول مٹی، روڈوں کی حالت دیکھیں، چھوٹے چھوٹے روڈ دیکھیں کتنے ٹوٹے پھوٹے ہیں، پانی کا حالت دیکھیں۔ تو اللہ کرم نوازی کرے، اللہ دیتا کرے۔ میں تو دعا گو ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے،
تو بہتری آ سکتی, کیوں نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں پنجاب میں دیکھیں مغرب نواز نے کیا کیا ہے, پہلے بدماشوں کو لگام دی ہے اور پھر پولیس والوں کو بھی تمیز اور طریقہ سکھایا ہے کہ آپ ہے نا آپ جناب سے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا. تو مسئلہ یہ کرنے پہ آئے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, نہ کرنے پہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سیاستدانوں کو. جی ٹھیک ہے سر, جیسا کہ آپ نے جانا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی نیوز کے ایم ڈی بابر صاحب تھے اور انہوں نے اپنے اظہار کیا کہ اس وقت پاکستان میں یا کراچی میں جو ماحول ہے اس کو کس طرح بہتر ہونا چاہیے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کراچی میں کچھ بہتری آئے گی. تب تک چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور اچھے کمنٹس کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. کیمرہ مین شیروز کے ساتھ دیجیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.